العالمین اسی ذکر کے وسیلے سے بھائی علی رضا جج بیمار ہے، ان کو بھی اور باقی سب کو، محبوب جعفری صاحب، اپنا جعفر جعفری صاحب اور باقی جتنے احباب ہیں، مولا سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ جی میں سب کا کہہ رہا ہوں، آپ کو بھی خدا صحت کلی عطا فرمائے، اور جو بے اولاد ہیں یا رب العالمین، ہمارا کشکول عمل خالی ہے، ہمارے دامن عمل میں کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہے تو اسی دروازے کے ان پیارے ناموں کا وسیلہ ہے، انہی کے صدقے میں بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے آزاد فرما، اور ہمارے وارث امن امام زمن کے صدقے میں ہمارے ملک کو پروردگار حفاظت عطا فرما، دہشت گردی سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ جو رضاکار اور جو افراد پولیس اس علاقہ کے آپ سب کی اور ان محافل و مجالس کی حفاظت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، یا اللہ ان سب کی نیک خواہشات کو پورا فرما اور ان سب کی حفاظت فرما۔ بآواز بلند صلاۃ۔ حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کل کی تقریر میں یہ کہا جا رہا تھا کہ رسول پاک نے مریم الکبریٰ، صدیقۃ الکبریٰ، آیت الکبریٰ، بضعۃ الرسالہ کے حق میں ارشاد فرمایا کہ انہا ولیۃ اللہ فی السماوات والارضین، کہ میری یہ بیٹی زمینوں اور آسمانوں میں پوری کائنات میں اللہ کی طرف سے ایک ولیۃ اللہ ہے، یعنی سیدہ کے جو القابات ہمیں کتب میں ملتے ہیں، ان القابات میں سے سیدہ کا ایک لقب ولیۃ اللہ ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ولیۃ اللہ ہونے کا، آپ کے علم میں ہے کہ ان 2 راتوں میں میں فضائل بہت کم پڑھتا ہوں، اللہ نے اپنے آپ کو نبی نہیں کہا، رسول نہیں فرمایا، امام نہیں کہا، لیکن انما ولیکم اللہ، اللہ نے اپنے آپ کو، سید آگے آ جاؤ، ادھر آ جاؤ سامنے، ٹھیک ہو، چلو، اللہ نے اپنے آپ کو ولی فرمایا ہے۔ اب رسول پاک فرما رہے ہیں کہ میری یہ بیٹی ولیۃ اللہ ہے۔ قرآن بیان کر رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ آگاہ ہو جاؤ، جو اولیاء اللہ ہیں ان پر نہ کبھی خوف طاری ہوتا ہے اور نہ کبھی حزن طاری ہوتا ہے، یعنی وہ خوف اور حزن سے پاک ہے۔ خوف ظاہر ہوتا ہے چہروں سے اور حزن کا تعلق ہے دل سے، یعنی اگر کوئی ایسی شے انسان سے مفقود ہو جائے جس کو وہ پانا چاہتا تھا اپنی پوری وسائل مادیہ کے ساتھ، اور وہ اس کو نہ پا سکے، تو جو دل کو رنج یا دکھ حاصل ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے حزن۔ یعنی کسی شے کو کوئی شخص پانا چاہتا ہے اور وہ پھر بھی اس کو نہیں پا سکتا، تو اب جو اس کے دل میں ایک کیفیت طاری ہوتی ہے مایوسی کی، اس کیفیت کو کہا جاتا ہے حزن۔ میں اسے بڑھا نہیں سکتا،
قرآن نے جہاں جہاں کسی کے حزن کا تذکرہ کیا ہے وہاں مراد یہی ہے کہ دل کچھ اور چاہتا تھا، ظاہر کچھ اور ہوا۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ جہاں تک تعلق ہے خوف کا، یہ چونکہ آثار ظاہریہ سے جو چہرے پر، جو جسم پر مرتب ہوتے ہیں، اس سے خوف جو ہے وہ عیا ہو جاتا ہے۔ مثلا سب سے بڑا خوف جو ہے وہ حضرت بشر کے لیے موت کا ہے، لیکن جو ولی اللہ ہوتا ہے، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، وہ اس موت کو حقیقی زندگی سمجھتے ہیں۔ یعنی ان کے نزدیک موت کا دوسرا نام فنا نہیں، بلکہ ان کے نزدیک موت کا دوسرا نام بقا ہے۔ جیسا کہ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ میرا حبیب ان یہودیوں سے کہہ دو جو یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم ہی اللہ کے دوست ہیں، ان سے کہو کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ ہم ہی اولیاء اللہ ہیں تو پھر موت کی تمنا کرو، موت کی آرزو کرو۔ دیکھیے حضور، سر آئی موت کے سامنے سر جھکانا یہ اور بات ہے، سر آئی موت کے سامنے سر جھکانا یہ اور بات ہے، لیکن شب ہجرت موت کو سر کر کے بستر پیغمبر پہ سو جانا، یعنی ولی اللہ کی پہچان یہی ہے کہ وہ کسی قدم پر بھی موت سے نہیں ڈرتے، موت سے خائف نہیں رہتے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب جنگ صفین میں حضرت علی علیہ السلام صلی اللہ محمد بغیر زرہ کے مصروف جہاد تھے تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے بڑھ کر عرض کیا کہ بابا جان، قیامت کا رن ہے، ہر طرف سے تیر چھوڑے جا رہے ہیں، حملے پہ حملہ کیا جا رہا ہے، اور آپ بغیر زرہ کے اس گھمسان کے رن میں صفوں میں گھس رہے ہیں۔ تو آپ نے جو بیٹے کو جواب دیا تھا، امام نے سوال بھی ہمارے سمجھانے کے لیے کیا، تو امام نے جو جواب دیا اپنے بیٹے کو، فرماتے ہیں بیٹا حسن، ان اباکا لا یبالی وقع علی الموت او وقع الموت علیہ، بیٹا تیرا باپ علی اس بات سے بے نیاز ہے کہ موت علی پہ آ پڑے جیتے رہے سلامت رہے۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ بیٹا تیرا باپ علی اس بات سے بے نیاز ہے کہ موت علی پہ آ پڑے یا علی موت پہ جا پڑے۔ دیکھیے، میں کہنا تو نہیں چاہتا چونکہ گھنٹہ سوا گھنٹہ میں مجھے بات کو تمام کرنا ہوتا ہے، لیکن البتہ اتنا ضرور کہتا ہوں کہ خان
عبدان اہل بیت رسول کے علاوہ جہاں بھی جس پہ بھی نظر ڈالے، جب سامنے موت آئی تو تھوڑے سے قدم رکے ضرور۔ جی ذرا یہ مقام ولایت ہے کہ جہاں خوف قریب آنے سے خود خوف کھاتی ہے۔ پھر مجھے تاریخ میں ملتا ہے اور آپ کے ذوق سماعت نے بھی تاریخ کے ان کلمات کو صفحہ عقیدت پر محفوظ کیا ہوا ہے کہ جب عبداللہ بن عباس نے حضرت علی سے یہ کہا تھا کہ مولا حیرانی ہے، آپ کی ساری زندگی میدان جہاد میں بسر ہوئی، غزوات میں بسر ہوئی، لیکن اس کے باوجود آپ کی پشت مبارکہ پر کسی تیر کے لگنے کا، کسی تلوار کی نوک کا، کسی نیزے کے چبھنے کا زخم تک نظر نہیں آتا۔ تو علی نے مسکرا کر فرمایا ابن عباس سن، لو تظاہرت العرب علی قتالی لما بلیت عنہا، اگر پورا عرب امٹ کر علی کے مقابلہ میں آ جائے، علی تب بھی انہیں اپنی کمر نہیں دکھائے گا۔ میری کمر پر پشت پر زخم کا نشان تو تب دیکھا جاتا جب میں نے کمر دکھائی ہوتی، لیکن پورا عرب علی کے مقابلہ میں امٹ کر آ جائے تب بھی علی کسی طور پر بھی پشت نہیں پھیر سکتا میدان جنگ سے۔ یہ ہے مقام ولایت کا خاصہ کہ جو ولی اللہ ہوتا ہے وہ کسی طور پر موت سے گھبراتا نہیں، موت سے ڈرتا نہیں۔ خدا کا فرمان ہے کہ ہر نفس نے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ذی روح نے، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کسی سے پوچھو موت کا ذائقہ کیا ہے؟ قرآن کا فیصلہ ہے کہ ہر ذی روح نے، ہر صاحب جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب جو مر گیا ہے وہ تو بتا نہیں سکتا کہ موت کا ذائقہ کیسا ہے، وہ تو مر گیا ہے، اس سے کون جواب لے کہ یہ ذائقہ تم نے کیسے پایا؟ بہت کچھ میں نے تلاش کیا کہیں سے مل جائے کہ موت کا ذائقہ کیسے ہوتا ہے، تلاش کرتے 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 آخر نہج البلاغہ پہ رک گیا۔ آخر نہج البلاغہ پہ آ کے رک گیا۔ جب علی سے پوچھا گیا کہ یا علی، اللہ جو فرما رہا ہے کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو پھر فرمائیے آپ جو روزانہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو مرضی میں آئے مجھ علی کو کھونے سے پہلے پالو، موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ فرمایا میرے نزدیک یا تیرے نزدیک؟ ہوئے 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 اچھا جی، اچھا جی، واہ واہ واہ، توجہ فرمائی صاحبان، آپ سمجھ میں آئیے؟ مولا فرمائیے موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ فرمایا تیرے نزدیک یا میرے نزدیک؟ دیکھ کر کہتا ہے مولا فرق ہے؟ فرمایا ہاں، تیرے نزدیک ذائقہ اور ہے، میرے نزدیک ذائقہ اور ہے۔ اگر سب کے نزدیک موت کا ذائقہ
ایک ہوتا تو خندق کے میدان میں کہنے والے کیوں کہتے وقالت طائفۃ منہم یا اہل یثرب لا مقام لہم کہ اے خندق میں بیٹھنے والوں جاؤ چلے جاؤ، ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ خندق کے میدان میں وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، ایک گروہ نبی سے اجازت لینے لگا کہ یا رسول اللہ ہمارے گھر خالی پڑے ہیں، گھروں میں جا کے یہ آیات پڑھ لیجئے گا، ہمارے گھر خالی پڑے ہیں، کوئی محافظ نہیں، اجازت دے دو ہم گھروں کی جا کر حفاظت کریں۔ اللہ فرماتا ہے میرا حبیب ان کے گھر خالی نہیں ہے، ان یریدون الا فرارا، یہ تو یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب کی یہ آیات ہے کہ جب سامنے 10,000 کا لشکر دیکھا، لشکر موت کی شکل میں نظر آیا، تو ان میں ایک گروہ ایسا بھی تھا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے گھر خالی پڑے ہیں، اللہ کہتا ہے بالکل خالی نہیں ہے۔ واہ صاحب جی واہ، واہ صاحب جی واہ، بڑی سادگی سے میں گزر گیا اور آپ بھی بڑی کمال مہارت سے خاموش رہ گئے۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے گھر خالی ہے، اللہ کہتا ہے خالی نہیں ہے۔ پتہ چل گیا کہ نبی کے سامنے بھی ایسے بولنے والے تھے۔ ان کے گھر خالی نہیں ہے، ان یریدون الا فرارا، یہ تو میدان سے جانا چاہتے ہیں۔ بڑا پیارا سا میں نے ترجمہ کر دیا ہے، یہ تو میدان سے جانا چاہتے ہیں۔ جب کوئی اٹھنے لگا کسی نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ دیا، جب کوئی اٹھنے لگا کسی نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ دیا، ارے میاں صاحبزادے جانتے نہیں یہ کوئی معمولی بہادر ہے، یہ تو 1000 ڈاکوؤں سے اکیلا مقابلہ کرنے والا ہے، یا رسول اللہ اسے بتاؤ نا۔ رسول کہتے ہیں ہاں ہاں یہ جو سامنے للکار رہا ہے یہ عمر بن عبد ود ہے، عبد ود ہے۔ یہ کہنا تھا کہ اس جوان نے پکار کر کہا کہ یا رسول اللہ اگر یہ عمر بن عبد ود ہے تو انا علی بن ابی طالب۔ جیتے رہے سلامت رہے۔ دیکھا آپ نے میدان خندق میں نظر آ رہا ہے کہ کون کون ولی ہے۔ یہاں پھر دیکھیے، میں پڑھنا نہیں چاہتا، صرف میں چاہتا تھا جو بات کرنی ہے اس کے لیے تھوڑا سا آگے بڑھ لوں۔ اسی جنگ احزاب کی سورۃ الاحزاب میں مومنین کا نقشہ بھی اللہ نے پیش کیا ہے کہ جب انہوں نے 10,000 لشکریوں کا، کفار کا لشکر دیکھا تو گھر جا کے پڑھ لیجئے گا، آیت نمبر 22 ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جو پہلی آیات ہیں یہ 10 سے 16 تک ہیں، یہ جو اب آیات ہیں یہ 20 سے 22 تک ہیں، یہ جو آیت ہے جو پڑھ رہا ہوں یہ آیت نمبر 22 ہے۔ گھر میں جا کے خود پڑھ لیجئے گا، ترجمہ آپ کے سامنے ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے مومنین کی کیا حالت تھی اس لشکر کو دیکھ کر، وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا،
اس موت والے لشکر کو دیکھ کر وہ ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، بلکہ ان کے ایمان میں زیادتی ہو گئی۔ ہاں بیٹا جی جلدی بیٹھے، میں نے نقطہ روک لیا ہے آپ کے لیے۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، وہ جو مومن تھے نا، سامنے موت کو پا کر ان کے ایمان کی منزل میں اور ان کی تسلیم کی منزل میں زیادتی ہو گئی۔ اللہ نے زیادتی کی حد نہیں بتائی۔ اگر ہو سکے تو میری یہ بات لیجیے گا، اللہ نے مقام ایمان کی منزل ایمان کی زیادتی نہیں بتائی کہ ان کے ایمان کی زیادتی کتنی ہوئی، بس اتنا کہہ دیا کہ ان کے ایمان میں زیادتی ہو گئی۔ یا رسول اللہ آپ سمجھا دیں کہ اس زیادتی سے مراد کیا ہے؟ جب آپ ملتے ہیں گلفام جہاں زیادتی کی حد آ جاتی ہے، نہیں ابھی بھی بات نہیں لے سکے، جہاں منزل سے آگے زیادتی نظر ہی نہیں آتی، وہاں میں اعلان سنا رہا ہوں کہ دیکھو یہ جانے والا کون ہے، فرض الایمان کلہ۔ جیو واہ، علی ولی اللہ، سیدہ ولیۃ اللہ، اللہ اکبر۔ ولی وہی ہوتا ہے جو موت سے ڈرتا نہیں، گھبراتا نہیں، بقائے وسیلہ بقائے دین مصطفیٰ، پھر فکر دے رہا ہوں، وسیلہ بقائے دین مصطفیٰ، تکمیلہ تو خطبہ مرتضیٰ۔ ذہنوں میں رہے، جو ولایت کے درجے پر فائز ہو وہ موت سے ڈرتا نہیں، گھبراتا نہیں۔ وسیلہ تو بقائے دین مصطفیٰ، تکمیلہ تو خطبہ مرتضیٰ، سر ابیہا، باپ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، یہ بیٹی باپ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ شاید سمجھ گئے ہوں گے یا آگے بڑھ کے ابھی سمجھ جائیں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ سر ابیہا نائبۃ الزہرا، حجاب الزہرا، جواب الزہرا، ہوئے افتخار الحسنین، شریکت الحسین۔ بڑی پیاری بات دے رہا ہوں، حضور توجہ چاہوں گا ڈاکٹر صاحب۔ افتخار الحسنین، شریکت الحسین، وکیلۃ الحسین۔ مجھے علم ہے وکیلۃ الحسین، محافظۃ الحسین۔ وکیلۃ الحسین، محافظۃ الحسین۔ فکر دے رہا ہوں، بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ مجاہدۃ الجہاد، کفیلۃ السجاد۔ اسی لیے میں نے بچے اٹھائے تھے کہ بات لی جا سکے۔
سبحان اللہ. مجاہدۃ الجہاد کفیلۃ السجاد رضیۃ الولایہ. رضیہ کہتے پلنے والی. رضیۃ الولایہ جو آغوش ولایت میں پلی. رضیۃ الولایہ امینۃ الامامہ. حسین نے کربلا کے میدان میں سجاد کا ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دیا، امامت کی امینہ سیدہ زینب کو بنایا. درود پڑھیے گا. صلوات. رضیۃ الولایہ امینۃ الامامہ جناب سیدہ صدیقۃ الصغریٰ زینب الکبریٰ اولیاء اللہ کی نگری میں سے ماں کے بعد کل بھی ولیت اللہ تھی، آج بھی. کیونکہ ولی اللہ پر موت کا یا کسی قسم کا نہ خوف طاری ہوتا ہے نہ حزن طاری ہوتا ہے. 1400 میل کی منزل حالت قید میں بسر کرنے کے باوجود سر سے لے کر پاؤں تک سرخ پسینے میں ڈوبنے کے باوجود یزید جیسے فرعون وقت نمرود وقت مجسمہ شیطانیت کے بڑے دربار میں جب اس نے حکم دیا کہ شمر تو نے تو مجھے کہا تھا، لکھا تھا کہ حسین کے جتنے علی ہیں سب مارے گئے، تو یہ کون ہے؟ خود کہہ رہے یہ بھی علی ہے. کہا ہاں، حسین نے جتنے بیٹے تھے سب کا نام اپنے باپ کے نام پر علی رکھا تھا. جو میدان میں آئے ایک بڑا ایک بالکل چھوٹا صغیر، وہ علی مارے گئے. یہ بیمار تھا، آیا نہیں، اس لیے اب تک بیمار ہے. قیدی بنا کے لے آئے ہیں. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، لفظوں میں نقشہ بیان نہیں کر سکتا. جو شام گئے ہو اور مسجد میہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ آئے ہو، دروازے سے ذرا آگے جاؤ، مین گیٹ سے ایک چبوترا آتا ہے، پھر صحن پار کر کے اینڈ سے پہلے ایک اور چبوترا آتا ہے. پہلے والے چبوترے کی جگہ پر سیدہ زینب مستورات کے ساتھ بحالت قید کھڑی ہوئی تھی. آخر والے چبوترے کے پاس یعنی جگہ پر سید سجاد اپنے بیٹے باقر کے ساتھ کمر جھکا کر کھڑے ہوئے تھے. 4000 کرسی نشین 7000 تک روایت ہے یزید کے دربار میں سنہری کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے. اوپر کی بالکونی تماشائیوں سے بھری ہوئی تھی. ہر طرف عمومی ناچو رنگ میں اور خوشی منانے میں مصروف تھے. دنیا بھر کے ممالک کے سفراء سفیر بلائے ہوئے تھے. جب اسے پتا چلا یزید بدبخت کو کہ یہ حسین کا بیٹا علی ہے، اس نے حکم دیا جلدات کو کہ جلدی کرو، میرے سامنے اس کا سر تن سے اڑا دو. حکم کا ملنا تھا. اب مجھے پتا نہیں، نہ میں الفاظ میں بیان کر سکتا ہوں کہ اتنے بڑے تماشائیوں کے ہجوم سے گزر کر چشم پلک کی دیر کے جھپکنے سے پہلے محافظہ نسل امامت سجاد تک کیسے پہنچی؟ کیا ہو
مصحف نہیں پڑھ رہا، لیکن یہ راتیں ہی ایسی ہے۔ جو بات میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہزاروں کا تماشائیوں کا ہجوم ہے۔ ایک کونے پر پابند رسن سیدہ ہے باقی بیویوں کے ساتھ، ایک کونے پر اکیلے سجاد ہے۔ جیسے اس نے حکم دیا کہ اس سجاد کا علی کا سر تن سے اڑا دو، ولیت اللہ کا مقام یہ ہے کہ اس پر موت کا خوف اور حزن طاری نہیں ہوتا۔ سمجھ میں نہیں آتا، میں کئی مرتبہ الحمدللہ گیا ہوں اور قدم گنتا رہا ہوں کہ سیدہ چشم زدن سے پہلے کہ جلاد کی تلوار سجاد تک پہنچتی، بی بی کے بندے ہاتھ حفاظت نسل امامت کے لیے سجاد پر پہنچے۔ جیتے رہو، روتے بھی رہو، میرا ساتھ بھی دیتے رہو۔ دست ید اللہ میں پلنے والی کا ہاتھ اٹھا، نہیں جلدی نہیں کرتا، دست ید اللہ میں پلنے والی کا ہاتھ اٹھا، بندے ہاتھ کے ساتھ سجاد کو ایک قدم پیچھے گیا، خود 2 قدم آگے بڑھی، بڑے دربار میں للکار کر کہا کہ یزید سن، اللہ نے میرے دادا کو پیدا کیا تھا نبوت اور رسالت کی حفاظت کے لیے، مجھے پیدا کیا ہے نسل امامت کی حفاظت کے لیے۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ ہوئے 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 سیدہ نے بندے ہاتھ سے اپنے سجاد کو 2 قدم پیچھے ہٹایا، آگے بڑھ کر کہا سن یزید، میرا دادا ابو طالب اللہ نے پیدا کیا تھا نبوت اور رسالت کی حفاظت کے لیے، مجھے خدا نے خلق کیا ہے نسل امامت کی حفاظت کے لیے، جب تک زینب زندہ ہے۔ تجھے سجاد کی طرف میلی آنکھ دیکھنے سے اجازت نہیں دے سکتی۔ میں بھی پڑھ گیا، آپ نے بھی سن لیا۔ ذرا تصور کرے، ایک اسیرہ 1400 میل کی تھکی ہوئی، سر سے پیر تک زخمی، 72 شہیدوں کی ماتمدار، کئی دن فاقوں میں رہنے والی، کمزوری کے سبب کھڑے نہ ہو کر نماز نہ پڑھ سکنے والی، باطل کے دربار میں، یزید کے دربار میں موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سیدہ فرما رہی ہے کہ جب تک زینب زندہ ہے تو میرے سجاد کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ فکرہ سخت ہے، مصائب کا نہیں ہے، سخت۔ میں معافی مانگتا ہوں کیونکہ تاریخ کا ہے، میں پردہ نہیں ڈال سکتا۔ یکدم یزید کے ہاتھ سے جام چھوٹا، شمر کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، شمر من حاذل متکبرہ، یہ اتنے تکبرانہ لہجے میں میرے دربار میں مجھ سے بولنے والی، ہائے 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 ہائے، واہ بھائی واہ، جیتے رہو، سلامت رہو۔ یہ ایسے تکبرانہ انداز میں، سخت انداز میں میرے دربار میں میرے سامنے بولنے والی یہ قیدن مستور کون ہے؟ یہ جواب دے کر کہتا ہے، ہاں صحیح زینب بنت علی، یہی تو علی کی بیٹی زینب ہے، یہی تو علی کی بیٹی زینب ہے۔ سیدہ زمین پر یہ کہہ کر بیٹھ گئی،
ابھی بیٹھی تھی کہ اس نے سورہ آل عمران کی دربار پر اثر ڈالنے کے لیے آیت پڑھی کہ توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اللہ جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، اللہ جس سے چاہتا ہے حق کے حکومت چھین لیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلت سے ہمکنار کر دیتا ہے. یہ حکومت مجھے اللہ نے دی ہے. حسین اللہ کی دی ہوئی حکومت کے ساتھ ٹکرایا ہے، حسین نے بغاوت کی ہے. نقل کفر کفر نہ باشد، جو باغیوں کا انجام ہوتا ہے حسین اپنے انجام کو پہنچا. اللہ اللہ بس اس کا حسین کو باغی کہنا تھا. فقامت زینب بنت علی. ذرا درود پڑھیے صلوات. دیکھو بھائی میں آپ کو روک بھی نہیں سکتا، لیکن آپ کتنی تاخیر سے آئے ہیں. اب بتائیں کس قدر مجھے ڈسٹرب ہونا پڑ رہا ہے. درود پڑھیں صلوات. یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں اللہ ان پر دنیا میں بھی لعنت بھیجتا ہے اور آخرت میں بھی لعنت بھیجتا ہے. بہرحال فقامت، جیسے یزید نے امام حسین علیہ السلام کو اپنی نجس زبان کے ساتھ باغی کہا، فقامت زینب بنت علی، سیدہ زینب بھرے دربار میں اٹھ کر کھڑی ہوئی. کھڑے ہو کر بی بی نے پہلا کلمہ جو ادا کیا ہے وہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت پڑھ کے پھر کہا الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ علی رسولہ وآلہ اجمعین. یہاں سے بی بی نے اپنا خطبہ شروع کیا. میں یہاں پر یہ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ پورا دربار بھرا ہوا ہے، ہر طرف سے مبارکباد کی صدائیں یزید کے لیے بلند ہو رہی ہے. کان پڑی آواز، کوئی سن نہیں سکتا. سیدہ کے پاس آواز پہنچانے کا کوئی وسیلہ نہیں ہے. مجمع 30 40 50 100 افراد پر مشتمل نہیں ہے، ہزاروں کا اجتماع ہے. لیکن جو گلفام نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ ادھر سیدہ نے علی کے لہجے میں آغاز کیا، اللہ اکبر. ادھر ہر طرف سے آواز نہیں رکی، لوگوں کی آمد و رفت کی سانسیں رک گئی. بی بی نے سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کے بعد کیا کہا؟ الحمد للہ رب العالمین. اس نے اس کا شانہ ہلایا. ارے سنتے ہو، ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہے. پڑھوں گا، آج میرا بڑا دل تھا پڑھنے کا، لیکن خطبہ آج نہیں پڑھ سکتا جو اب میرے پاس وقت نہیں رہا. ارے سنتے ہو، ایک دوسرے کا شانہ پکڑ کر ہلایا کہ ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ یہ باغیوں کا گھرانہ ہے، حسین باغی ہے، یہ باغی کے گھر کے قیدی ہیں. یہ تو آیت پڑھ رہی ہے. دوسرے نے کہا تم نے توجہ نہیں کی، اس نے صرف آیت ہی نہیں پڑھی، اس نے آگے بھی پڑھا ہے. کیا پڑھا ہے؟ اس نے پڑھا ہے والصلاۃ والسلام علی رسولہ وآلہ اجمعین. درود اور سلام ہے رسول پر اور اس کی آل پر.
سیدہ نے اتنا کہا تھا، یزید جیسا عیار مکار سمجھ گیا کہ یہ ابھی اپنے گھر کا تذکرہ کرے گی، دیکھ کر کہتا ہے اے فکرہ پھر سخت آ گیا ہے، تشت پڑا ہے، اس میں امام حسین کا سر خاک اور خون میں ڈوبا ہوا ہے، اس نے نجس ہاتھ بڑھایا، بڑھا کے سر اٹھایا، اٹھا کے بہن کو دکھایا، ہائے ہائے، اٹھا کے سیدہ کو دکھایا، بھرے دربار میں غرور و تکبر کا مجسمہ بن کے کہتا ہے کیا تیرا یہی بھائی حسین نہیں کہتا تھا کہ میری ماں تیری ماں سے بہتر ہے، میرا باپ تیرے باپ سے افضل ہے، میں حسین خود تجھ سے افضل ہوں۔ آج دیکھا ہے حسین نے اپنا انجام کہ کس طرح میرے تخت کی سیڑھی پر تشت میں اس کا سر پڑا ہے۔ اللہ اللہ، سوچ کے مجھے بتاؤ نفسیاتی طور پر بیوی پر کیا اثر ہونا چاہیے تھا؟ بھائی کا سر دیکھ کر غم کے سبب غش کھا کے گر جاتی، لیکن نہیں، علی کی علی بیٹی نے عرش والوں کو دعوت دی کہ آؤ بلیت اللہ کی شام دیکھو، آؤ میرا حوصلہ دیکھو۔ بھرے دربار میں سیدہ آواز دے کر کہتی ہے سچ برحق، حسین جو کچھ کہتا تھا سچ کہتا تھا۔ حسین کی ماں تیری ماں تو کجا رہ گئی، کسی نبی کی ماں بھی حسین کی ماں کے ساتھ برابری کا تصور نہیں کر سکتی، وہ بطول عذرا ہے۔ رہا حسین کا باپ تو کیا تیرے علم میں نہیں ہے کہ میرے نانا کی حدیث ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ رہا حسین کا بھائی اور حسین، کیا تو نہیں جانتا صادق رسول کا فیصلہ ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ آسمان گھوم گیا، زمین میں زلزلہ آ گیا، دنیا آنکھوں کے سامنے یزید کے اندھیر ہو گئی، کلیجہ نکل کر منہ کو آ گیا کہ ارے یہ کیا ہو گیا؟ میرا دربار، میرا ملک، میرا شہر، میرے صحن میں، میرے دربار میں جس تخت کے سامنے علی کا نام لینا جرم تھا، ہائے ہائے ہائے، جس دربار میں ان کے گھرانے کی تعریف کرنا گردن زدانی کے مترادف تھا، آج میرے منہ پر قید ہو کر یہ اپنے گھرانے کے قصیدے سنا رہی ہے۔ سبحان اللہ، اب یہ فکر وہاں نہیں ہے، میں دے رہا ہوں۔ اللہ کتنا بڑا قادر ہے، جس دربار سے علی کے حق میں تبرہ شروع ہوا تھا، آج اسی دربار میں علی کی علی بیٹی بابا کی حقانیت منوا رہی ہے۔ یہ سوال کیا جاتا ہے اور میڈیا کے ذریعے سے یہ سوال عام کیا جا رہا ہے کہ جب امام حسین کے علم میں تھا کہ میں کربلا میں مارا جاؤں گا تو پھر حسین اپنے پردے داروں کو اپنے ساتھ کیوں لائے؟ یہ ہے ساتھ لانے کا فلسفہ کہ اگر حسین ساتھ نہ لاتے تو یزید کے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب اسلام کبھی نہ اٹھتی۔ جب تک آدم کی خلافت کا اعلان نہیں ہوا، ابلیس کے چہرے پر پڑی ہوئی کفر کی چادر نہیں اٹھی۔ ادھر آدم کے سجدے کا حکم ملا، ادھر اس نے انکار کیا، اس کا چھپا ہوا کفر ظاہر ہو گیا۔
کہ یہ اندرونی طور پر کافر ہے۔ امام حسین کی تمام تر قربانیوں کے باوجود یزید نے اپنے دربار میں بیٹھ کر یہ نہیں کہا تھا کہ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزلا، کہ خاندان بنی ہاشم نے ملک کے ساتھ ایک کھیل کھیلا تھا، نہ کوئی خبر آئی تھی نہ کوئی وحی آئی تھی۔ یہ سیدہ زینب کے خطبے کا اثر ہے کہ اس کے چہرے پر جو نقاب پڑی ہوئی تھی اسلام کی، سیدہ کے خطبے کے اثر نے اسے وہ شعر اشعار کہنے پر مجبور کر دیا جس سے اس کا چھپا ہوا کفر ظاہر ہو گیا۔ تو اگر کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ ان فیدانیوں کو نہ لاتے، شریکت الحسین کو نہ لاتے، تو آج زمانہ جس طرح باقی رسول کے صحابہ کو رضی اللہ کہتا ہے، اسی طرح جب یزید کا نام لیتا تو رضی اللہ کہتا، جیسا کہ ڈاکٹر ذاکر حسین نالائق بار بار اپنے خطبات میں کہہ رہا ہے کہ حسین بھی رضی اللہ، یزید بھی رضی اللہ، ہے علی کی علی بیٹی، ہے شیر دل خاتون، ہے محسنہ اسلام، ہے محافظہ نسل امامت۔ یہ تیرا احسان ہے کہ تو قیامت تک کے لیے حق پرستوں کو بتا گئی ہے کہ لعنت اللہ اور ہیں رضی اللہ۔ ہاں، سیدہ نے خطبے میں آیات کو پڑھنا شروع کیا۔ آیت پڑھتے ہوئے بی بی نے فرمایا، سن، اللہ کا فیصلہ ہے، افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا مومن اور فاسق یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں، ہرگز کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ بی بی نے دوسری آیت پڑھی، وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، بینا اور نابینا کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ظلمت اور نور کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ زندہ اور مردہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ذرا دیکھتے جائیے یزید کے دربار میں بی بی کس طرح منوا رہی ہے کہ تو کل بھی مردہ تھا، آج بھی مردہ ہے، ہم کل بھی زندہ تھے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اللہ اللہ۔ خطبے میں ایک مقام پر سیدہ نے شیرانہ انداز میں علی کی علی بیٹی نے پکار کر کہا، یبنت طلقاء، ہے ہمارے آزاد کردہ لوگوں کی اولاد۔ دوستو، بھائیو، میرے بزرگوں، میری ماں بہنوں، میرا سنا دینا، آپ کا سن لینا بڑا آسان ہے۔ ذرا آنکھیں بند کر کے تصور کرو کس کا دربار ہے، کیسا دور چل رہا ہے، ظلم و ستم کا ہر طرف نقشہ ہے، لیکن عباس بہن نے کیا کہا، اے ہمارے آزاد کردہ، بس آزاد کردہ کی اولاد، کس نے کہا؟ سیدہ نے کہا۔ کیوں کہا؟ فتح مکہ کا نقشہ، فتح مکہ کا نقشہ، بچوں جو نہیں سمجھ سکتے مجھے معاف کرنا، فتح مکہ کا پورا نقشہ بی بی نے کھول کر دربار میں دکھا دیا کہ میرے نانا نے جب قطار در قطار کھڑے ہوئے قریشیوں کو دیکھا، پوچھا بتاؤ اب تمہارے ساتھ محمد کیا سلوک کرے؟ کہنے لگے محمد تو کریم باپ کا کریم بیٹا ہے، ہم تجھ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں۔ تو
تو رسول پاک نے فرمایا پھر جاؤ، لا تثریبا علیکم اليوم، آج تم سے کسی قسم کا زیادتی اور ظلم کا بدلہ نہیں لیا جاتا، انتم الطلقاء، میں محمد تم سب کو آزاد کرتا ہوں۔ اب بھی کہہ رہی ہے آمن العدل، کیا یہی انصاف ہے اے ہمارے آزاد کردہ لوگوں کی اولاد کہ میرے نانا نے کیا سلوک کیا تھا اور آج اسی کی بیٹیاں، اسی کی اولاد قیدی بنا کر دربار میں لائی گئی ہے۔ اس کے بعد بی بی نے ایک اور واقعہ کی طرف اشارہ کیا۔ سیدہ فرماتی ہے کیفا زرتجا مرافقت من لفظ فوہ اکباد الاسکیا، اس بھرے دربار میں اس سے مروت کی آرزو کیسے کی جا سکتی ہے جنہوں نے اپنے منہ سے پاک لوگوں کا کلیجہ چبا کر نکال دیا۔ وَنَّبَتَ لَحْمُهُ مِن دِمَاءِ الشُّهَدَاءِ، اور جس کا گوشت شہداء کے خون سے بنا، اس سے کسی قسم کی مروت کی آرزو کیسے کی جا سکتی ہے؟ بھرے دربار میں جب بی بی نے یہ کلمات ادا کیے تو ایک ایک نے جو سمجھ رہے تھے ایک ایک سے پکار کر کہا کہ آپ پوچھنا چاہیے کہ یہ قیدن جو کلمات ادا کر رہی ہے یہ ہے کون؟ چاروں طرف سے آواز اٹھی کہ اے ضعیفہ ہمیں پورا تعارف کرا کہ تو ہے کون؟ فرمایا جدی رسول اللہ۔ ہائے 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 ہائے، میرا نانا میری جد رسول پاک ہے۔ یہ اس خطبے کا اثر تھا جو یزید کا اپنا بیٹا، بھائیوں اگر آپ بول دیتے تو میں نام نہ لیتا، یزید کا حقیقی بیٹا، یزید کا اپنا بیٹا پہلو میں بیٹھا ہوا تھا جس کا نام تاریخ میں ہے معاویہ صغیر۔ جب اس نے یہ خطبہ سنا روتا ہوا اٹھا، جب یزید کے بعد اس کے حوالے تخت کیا گیا تو اس خطبے کا نتیجہ تھا کہ اسے کہنا پڑا کہ اس تخت پر نہ کل ہمارا حق تھا نہ آج ہمارا حق ہے۔ دیکھیے جتنے صاحبان علم ہیں اگر ہو سکے تو گھروں میں جا کر ایک لفظ میرے حق میں دعا کا کہہ دینا۔ میں بڑی ریسرچ کے بعد یہ فکرہ دے رہا ہوں۔ 12,000 جھولے تھے اس وقت بنی امیہ کے بچوں کے جو سونے چاندی اور جواہرات سے مرصع تھے، اور ادھر دربار میں آل رسول کا ایک سجاد اور ایک باقر تھا۔ یہ بی بی کے خطبات کا نتیجہ ہے کہ آج 12,000 اولادوں میں سے کسی ایک کی 1000 اولاد نظر نہیں آتی، لیکن سجاد اور باقر کو دیکھو کہ پوری دنیا میں جہاں چلے جاؤ زینب کے خطبوں کے اثر سے ساتھ کل بھی موجود تھی۔ مولا حسین بے شک آپ نے بڑی قربانی دی ہے، لیکن مولا سلام اس سیدہ کی بارگاہ میں جس نے آپ کی قربانی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا ہے۔ لوٹا مسلمانوں نے اولاد علی و بطول کو، جتنا جی بھر کے لوٹ سکتے تھے اتنا لوٹا۔ بطول کا تابوت گو مدینہ تھا، اپنا وطن تھا، لیکن پھر بھی رات کی تاریکی میں اٹھا۔ علی شہنشاہ نے جنت البقیع میں
ایک نشان کی جگہ کئی نشان بنا دیے. کیوں بنائے؟ یہ صاحب غم سمجھتے ہیں اہل بیت رسول کا دوسرا تابوت 40 ہجری 21 رمضان کوفہ میں اٹھا. وہ بھی دن میں نہیں اٹھا، وہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھا. چند گھر کے افراد کے علاوہ اور ساسا بن سوہان کے علاوہ، کہیں تو صرف امام حسن اور حسین ہی کا نام ملتا ہے، لیکن کہیں دیکھ دو اور بھی ملتے ہیں. اور ایک صحابی ساسا بن سوہان کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں ملتا. حضرت علی کو بطور امانت زیر زمین رکھا گیا. ہارون رشید کے زمانے تک علی کا تعویذ لحد ظاہر نہیں ہوا. کیوں نہیں ظاہر رکھا گیا؟ یہ خود تصور فرما لیجئے. اب میں یہاں سرد آنکھ کھینچ کے کہتا ہوں کہ کاش حسن کا تابوت بھی رات کو اٹھتا. گھرانہ بطول کا یہ پہلا تابوت ہے، کیونکہ شہزادے قاسم کے لیے آپ سب وہ آنسو جو شہزادے کے لیے امانت ہے آنکھوں میں لے کے بیٹھے ہیں. بس ایک دو جملے. کاش امام حسن کا تابوت بھی رات کی تاریکی میں اٹھتا. یہ پہلا تابوت ہے بطول کے بڑے بیٹے کا جو اپنے وطن میں، اپنے گھر میں، مدینے میں دن کو اٹھا. جب دن کو یہ تابوت اٹھا تو میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ اگر کوئی پردیسی بھی معزز باعزت شخص مر جائے تو لوگ اگر اس سے واقف ہوں تو اس کے جنازے پر پھول برساتے ہیں، پتیاں برساتے ہیں. یہ تو بطول کا بڑا بیٹا تھا، یہ تو رسول کا نواسا تھا، اسے تو رسول شانوں پہ اٹھا کے پھراتے رہے، اپنی زبان چساتے رہے. لیکن ہائے وہ وقت قیامت جب حسن کا تابوت اٹھا، بجائے پھول برسانے کے مسلمانوں نے 70 تیر برسائے. تابوت تیروں اور امام کے جسد کے درمیان حائل ہو گیا. سارے تیر تابوت پر آ کر لگے، لیکن پھر بھی 7 تیر ایسے تھے جو تابوت سے گزر کر، کفن سے گزر کر غریب زہرا کے جسم میں پیوست ہو گئے. پوری تاریخ مظلومیت کا یہ پہلا تابوت ہے جو گھر سے قبرستان گیا اور گیا ہوا واپس آیا. اللہ جانے اس وقت امام کے بہنوں کی، یتیم شہزادیوں کی تڑپنے کا کیا عالم ہوگا. میں ہاتھ باندھ کر کہتا ہوں مولا، جب آپ پر تیر برسے تو آپ کا تابوت تیروں کو روکنے کے لیے ایک رکاوٹ بن گیا، ڈھال بن گیا. لیکن آؤ ذرا کربلا میں اپنے 13 سالہ یتیم قاسم کو دیکھو. یہ وہی قاسم ہے جس کے متعلق ذاکرین واعظین پڑھتے ہیں، تاریخ میں بھی یہی ہے کہ امام حسن نے آخری وقت میں جب سیدہ زینب آنے لگی تو امام کے کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کر ایک تشت میں جمع ہو رہے تھے. جیسے دروازہ کھلا امام حسن نے بہن کو آتے دیکھا، آواز دے کر کہا حسین حسین جلدی کرو، ان میرے کلیجے کے ٹکڑوں پر پردہ ڈال دو. کیوں بھیا؟ کہا وہ دیکھو سامنے بہن زینب آ رہی. ایسا نہ ہو میرے کلیجے کے ٹکڑے دیکھ کر زینب مرنے سے پہلے مر جائے. یہاں تشت پر رومال ڈال دیا گیا. سیدہ آئی، تھوڑی دیر کے بعد بی بی نے جب رومال ہٹایا، جب سیدہ نے منہ سر پیٹا، کبھی حسین نے سنبھالا،
کبھی عباس نے سہارا دیا، کبھی ہاشمی عورتیں آگے بڑھی۔ رونے والوں، عزاداروں، میں کیا کروں؟ دو تشت ہیں تاریخ میں جو سیدہ زینب کے سامنے آئے ہیں۔ ایک تشت میں بڑے بھائی کا سر، نہیں ابھی بھی رونے والے متوجہ نہیں ہوئے، ایک تھال میں لگن میں بڑے بھائی کا سر، حسن کا سر کلیجے کے ٹکڑے۔ یہ تشت بی بی کے سامنے آئے جس میں بڑے بھائی کے کلیجے کے ٹکڑے تھے۔ رومال ہٹایا، سیدہ روئی، ہر ایک نے سنبھالا دیا، سر میں جلدی میں کہہ گیا کلیجے کے ٹکڑے۔ لیکن ہائے یزید کا دربار، جہاں تھال میں حسین کا سر تھا، وہاں جب سیدہ کے بین اونچے بلند آواز میں شروع ہوئے، کیا کوئی سنبھالنے والا تھا؟ ہاں، تاریخ یہی بتاتی ہے، کہیں سے شمر کا نیزہ بڑھا، کہیں سے زجر بن قیس کا نیزہ بڑھا۔ عزاداروں، رونے والوں، امام حسن نے اپنے قاسم کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دے کر کہا، حسین، اگر کربلا میں قاسم میری طرف سے نیابت کا حق ادا کرتے ہوئے کوئی سوال کرے تو یتیم سمجھ کے رد نہ کر دینا۔ ہائے 10ویں محرم سن 61 ہجری، 3 دن کا بھوکا پیاسا حسن کا یتیم سر جھکا کر کہتے ہیں، چچا جان اب مجھے بھی میدان میں جانے دو۔ حسین نے سر اٹھایا، سر سے لے کر پاؤں تک قاسم کو دیکھا، دیکھ کر کہا، بیٹا ماں سے اجازت لے لی ہے؟ کہا، چچا جان ماں نے سجا کے بھیجا ہے۔ بیٹا رات جس کا ہاتھ میں نے تیرے ہاتھ میں دیا تھا، ہاں چچا، کبرا سے کہہ کے آیا ہوں کہ تیرا آخری سلام، اب ملاقات قیامت کے دن ہوگی۔ اجازت ملی، شہدانیوں کو آخری سلام کیا۔ شہزادے کے پاؤں رکابوں میں نہیں آئے، رکابوں سے اوپر رہے۔ لڑتے لڑتے جب ایک ظالم نے جناب قاسم کی کمر میں نیزہ مارا، ابھی جھکے ایک اور ظالم نے گرد مارا، سر جھکا، ظالموں نے تیروں کی برسات برسائی۔ جناب قاسم چونکہ پاؤں رکابوں میں نہیں تھے، زین سے زمین کی طرف جھکے۔ سیدو غیر سیدو، میری ماں بہنوں، اپنے اپنے بیٹوں کو دولہا بناؤ، ان کے سروں پر سیرے سجاؤ، اپنے ارمانوں کو پورا کرو۔ لیکن ہائے ام فروا کا قاسم، جیسے ظالموں کے ظلم سے زین سے زمین کی طرف جھکا، جناب قاسم کا دایاں پاؤں ایک گھوڑے کی رکاب میں، اس گھوڑے کی رکاب میں رک گیا، الجھ گیا۔ اب میں کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ جیسے جیسے گھوڑا دوڑتا رہا، قاسم کا سر زمین پر لگتا رہا، ظالموں کا ظلم بڑھتا گیا۔ آواز دے کر کہا، چچا یتیم کا آخری سلام۔ خیمہ گاہ میں کوہرام میں ماتم بپا ہوا۔ حسین قاسم کو لینے کے لیے چلے، گردا گرد اتنا ہجوم تھا کہ امام کو تلوار اٹھانی پڑی۔ جب گھوڑے دوڑے، قاسم گھوڑوں کے ٹاپوں میں اور پامال ہوا۔ حسین جب قریب پہنچے، میرے مولا نے دیکھا کوئی بزرگوار سر سے پاؤں تک سیاہ امامے اور چادر میں لپٹے ہوئے قاسم کی لاش کا کوئی ٹکڑا کہیں سے، کوئی ٹکڑا کہیں سے، کوئی حصہ کہیں سے جمع کر رہے ہیں۔ آواز دے کر کہہ رہے ہیں، قاسم میں داد دینے آ گیا ہوں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ، عزاداری کا حق نبھا رہے ہو۔ حسین جانتے تھے کہ یہ رونے والے بزرگوار کون ہیں۔ امام نے وضاحت غم کے لیے کہا، کون ہو؟ میرے یتیم کے لاشے کے ٹکڑے سنبھالنے والے۔ اس بزرگوار کی دھاڑیں نکل گئی، رو کے کہا، میرا غریب کربلا بھیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرا مظلوم کربلا بھیا، میرا کربلا میں لوٹا جانے والا حسین۔ حسین مجھے کلیجے کے ٹکڑے بھول گئے ہیں، میں مدینہ چھوڑ کے، جنت البقیع چھوڑ کے حسن آ گیا ہوں۔ عزادارو، خاص طور پر میری ماں بہنوں، میں شہزادے قاسم کا واسطہ دے رہا ہوں۔ میں ابھی شبیہ تابوت برآمد کرا رہا ہوں، میں وہیں رکوا دوں گا۔ کوئی میری ماں بہن بھاؤ بیٹی کوئی بزرگ اپنی جگہ سے کھڑے نہ ہو۔ حسین نے ہر شہید کا لاشا اٹھایا، جیسے اٹھا سکتا تھا ویسے اٹھایا، لیکن ہائے غربت، ہائے مظلومیت، یتیم قاسم کا لاشا کیسے اٹھایا؟ حسین نے چادر بچھائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا اب بھی میں پڑھوں آپ سن کے روئیں گے؟ ذرا آنکھوں میں غریب کا تصور لاؤ کہ حسین کے تڑپنے کا کیا عالم ہوگا۔ امام نے چادر بچھائی، کوئی ٹکڑا کہیں سے چنا، کوئی حصہ کہیں سے چنا، چادر میں جمع کیا۔ ایمان سے مجھے بتاؤ، لاشیں کیسے اٹھائے جاتے ہیں؟ یوں ہاتھوں پر؟ یا لاش کیسے اٹھائی جاتی ہے؟ یوں سینے سے لگا کر۔ حسین نے کیسے اٹھائی؟ ایک گٹھڑی بنائی، لاش یتیم کی گٹھڑی بنا کر حسین خیمہ گاہ میں آئے۔ وہ ماں جو انتظار میں کھڑی تھی تڑپ کر کہا، حسین میرا قاسم کہاں گیا؟ امام نے گٹھڑی کی طرف اشارہ کیا، بی بی گٹھڑی کی طرف بڑھی، جیسے کھولا قاسم کی لاش کے حصوں پر نظر پڑی، آواز دے کر کہا، بیبیو آؤ مجھے مبارک دو، میرا قاسم صحیح کہتا تھا کہ اماں میرا لاشا تجھ سے پہچانا نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، حوصلہ حوصلہ، ذرا حوصلہ۔ بیبیو آؤ مجھے مبارک دو، میرا قاسم صحیح کہتا تھا کہ اماں تجھ سے میرا لاشا سنبھالا نہیں جائے گا۔ رونے والوں، امام کی حکم پر بی بی نے گٹھڑی کھولی، ایک ایک بی بی سامنے آئی۔ اب میں وہ منظر کیسے بیان کروں جب حسین کی بیٹی جناب فاطمہ کبریٰ سامنے آئی، کہا پھپھی اماں بابا سے کہو اٹھ کر چلے جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، غریبوں کے غم میں رونے کا حق ادا کر رہے ہو، بطول کا بطول کے گھرانے کا پرسہ دے رہے ہو۔ پھپھی اماں میرے بابا سے کہو ذرا اٹھ کر خیمے سے چلے جائیں۔ جناب زینب کے کہنے پر حسین روتے ہوئے دوسرے خیمے میں گئے۔ جناب فاطمہ کبریٰ نے کیا کیا؟ تو زانو ہو کر جناب قاسم کے لاش کے ٹکڑوں پہ بیٹھی، سر سے چادر اتاری، بال کھولے، ایک ایک ٹکڑے سے خون کو جمع کیا۔ ذرا حوصلہ ذرا حوصلہ، جی ذرا حوصلہ میرا بیٹا، ہمیشہ سلامت رہو۔ ایک ایک ٹکڑے سے قاسم کے خون کو ہاتھوں پہ جمع کیا۔ اب میں فکرہ آپ کے لیے نہیں دیتا، اب میں فکرہ
بیٹیوں کے لیے دے رہا ہوں۔ اللہ جانے کبرا نے ہاتھوں پہ خون جمع کیا یا قاسم کی مہندی لگائی۔ حوصلہ بیٹا حوصلہ، پکڑ لو پکڑ لو پکڑ لو، پیٹنے والوں کو پکڑ لو۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہائے کربلا کے غریبوں، ہائے کربلا کے مظلوموں، میرا مولا حسن آپ نے یتیم کا پرسا لے۔ بیٹھی رہو بی بی، بیٹھی رہو، بیٹھ جاؤ، جعفر بٹھا دو ان کو۔ رونے والوں بس ایک دو لمحے میری طرف دیکھو۔ جناب سیدہ فاطمہ کبریٰ نے دو زانو ہو کر لاش پر بیٹھ کر قاسم کا ایک ایک ٹکڑا اٹھایا، اٹھا کر خون ہاتھوں پہ جمع کیا۔ اللہ جانے یہ خون تھا یا مہندی تھی، بچی نے شہزادی نے یہی خون اپنی زلفوں پہ ملنا شروع کیا۔ جیسے ملا زمین کربلا میں زلزلہ آیا۔ حسین کہتے ہیں زینب، جعفر ہٹا دو پردہ، ہٹا دو، بیبیوں بیٹھی رہو بیٹھی رہو، کوئی نہ اٹھے قاسم کا واسطہ، بیٹھی رہو، بس روک دو روک دو۔ خدا کرے آخری فکرہ میری طرف دیکھو، آخری فکرہ، اچھا دیکھ لو دیکھ لو ذرا دیکھ لو۔ بیٹا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، دیکھ لو کتنا انہوں نے سجایا ہوا ہے، کتنے پھول چڑھے ہوئے ہیں، کیسی چادروں سے سجا ہوا ہے، لیکن ہائے کبرا جب لاش کے ٹکڑے دیکھے، ماتم غریب